اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ سورۃ الانعام آیات 120 اور 121۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہری گناہ بھی، وباطنہ اور پوشیدہ گناہ بھی۔ یہ آیت مبارکہ بھی پچھلی آیت کی تاکید کہ ہر برائی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا باطنی پہلو اور دوسرا اس کا ظاہری پہلو۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک تو اس کی حقیقت ہوتی ہے جس کا مسکن انسان کا نفس اور اس کا دل ہوتا ہے، جہاں سے انسان ارادہ کرتا ہے اس برائی کا۔ دوسرے اس کے وہ مظاہر اور اشکال جن میں وہ انسانی زندگی کے اندر نمایاں ہوتی ہے۔ مثلا شرک کی ایک حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات اور صفات میں اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک ماننا ہے۔ دوسرے اس کے مظاہر اور اشکال میں مثلا بت، اصنام، درخت، ازلام، مختلف جانور جن کا ذکر قرآن میں ہوا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، اور اس نوع کی دوسری جو چیزیں جو کسی شرکی عقیدے یا تصور کا عملی مظہر اور نشان ہوں۔ ظاہر ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے سہارے ہی پروان چڑھتی ہیں اور اس سے ایک دوسرے کو غذا ملتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب کسی برائی کو ختم کرنا ہو تو دل و دماغ کو بھی انسان صاف کرے اور ان مظاہر کو بھی ختم کر دے جو اس کا سبب بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں لوگوں کو دعوت دی، آپ نے محنت کی مکہ کے 13 سالوں میں، پھر مدینہ ہجرت فرما گئے۔ اب جب فتح مکہ کا وقت آیا تو مسلمانوں کی جماعت شرک سے پاک تھی، لوگ خالص ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ میں پڑے ہوئے جتنے بھی وہ آثار تھے، مورتیاں تھیں، مجسمے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ مطلب ہے ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے برائی کو ختم کر دینے کا۔ ان الذین یقیناً جو لوگ یکسبون الاسم کماتے ہیں گناہ کو، یعنی محنت کرتے ہیں، کسب یکسب کمانا، کسی چیز کو حاصل کرنا، یکسبون الاسم جو گناہ کے لیے محنت کرتے ہیں، سیجزون ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا بسبب جو تھے وہ یقترفون ارتکاب کرتے، یعنی جن اعمال کا وہ ارتکاب کرتے تھے انہی اعمال کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ولا تاکلوا اور تم نہ کھاؤ، مما وہ جو لم یذکر اسم اللہ علیہ نہیں ذکر کیا جائے اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر، یعنی جس جانور کو بھی اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال قابل غور ہے کہ کسی جانور کے ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لینا اس قدر ضروری کیوں ہے کہ اس کے بغیر کھانا ہی حرام ہو جائے؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے نام اور اس کے تکبیر کے بغیر جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کا نام لینا کسی بھی کام سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے، وگرنہ وہ کام برکت سے خالی رہتا ہے۔ پھر ہر نعمت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے فائدہ اٹھاتے وقت بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے، تاکہ انسان کو یہ احساس رہے کہ یہ مالک کے مجھ پر احسانات ہیں، اور یہ اعتراف ہوگا ایک بندے کی طرف سے بندگی کا۔ دوم یہ کہ احترام جان کا یہ تقاضا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، جان کسی کی بھی ہو وہ محترم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیتا تو ہمارے لیے کسی جانور کی بھی جان لینا جائز نہ ہوتا، تو یہ حق ہم کو صرف اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس اللہ کا نام لیا جائے۔ سوم یہ کہ جو مشرکانہ عقائد تھے اس پہ ضرب ہے یہ، کیونکہ وہ لوگ مختلف بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، مختلف مورتیوں اور مجسموں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، تو منع کر دیا گیا کہ نہیں، ان جانوروں کو صرف اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ سوم یہ کہ شرک کا ایک بہت وسیع دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ادیان کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی، ان کی نظر، ان کے چڑھاوے
کو ابتدائے تاریخ سے ہی عبادات میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس اہمیت کے سبب سے مشرکانہ مذاہب میں بھی اس کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ جو قوم بھی کسی غیر اللہ کی عقیدت و نیاز مندی میں مبتلا ہوتی، اس نے مختلف شکلوں سے اس غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی بھیڑ چڑھائی۔ قرآن میں شیطان کی جو دھمکی انسانوں کو گمراہ کرنے کے باب میں آئی ہے، اس میں بھی یہی کہا کہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پر جانوروں کو ذبح کریں گے۔ تو بہرحال اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ کا نام جب لیا جائے گا تو ان ساری چیزوں سے انسان بچ جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ گناہ کا کام ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح کیا گیا ہے یا اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو ایسے جانور کو پھر کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اگر کسی مومن شخص نے کسی جانور کو ذبح کیا ہے اور ذبح کرتے ہوئے وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا ہے تو اس میں گنجائش ہے کہ اسے کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، وہ پھر وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ایسے شخص کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، یقیناً شیطان، لَيُوحُونَ، ضرور دل میں بار ڈالتا ہے، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کو۔ اولیاء ولی کی جمع اور یہ دوستوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے ان کے دلوں میں بات، یہ القاء کیوں کرتا ہے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں۔ اب اس جھگڑے کی وجہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ یہ سارے جانور کھایا کرتے تھے، ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر کے بھی کھاتے تھے، اللہ کا نام لیے بغیر بھی ذبح کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو اب ان کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا اس پہ ایک بڑی ضرب تھی، اس لیے ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور شیطان نے ان کے ذہنوں میں مختلف باتیں ڈالی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باپ دادا تو حرام کھاتے آئے ہیں۔ تو مختلف قسم کے بہرحال پروپیگنڈے جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالے گئے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم بھی ان کی اطاعت کرو گے، یعنی مسلمان بھی اگر ان کی کافروں کی اطاعت کریں گے، إِنَّكُمْ، یقیناً تم لوگ، لَمُشْرِكُونَ، ضرور مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، تم بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دینے والا بھی مشرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو حاکم بنا لیا، یعنی تحلیل و تحریم کا حق کسی اور کے لیے تسلیم کر لیا، جبکہ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک فقط یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے سوا پوجا جائے، پکارا جائے، بلکہ شرک حکم میں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔